السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم وازلفت الجنۃ للمتقین وبرزت الجحیم للغاوین۔ ناظرین کرام، آپ سب کا استقبال ہے ہماری یوٹیوب چینل پیام محمدی میں۔ ہماری آج کی نشست 19ویں پارے کے منتخب آیات کی مختصر تفسیر کے سلسلے میں ہے۔ 19واں پارہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ سورۃ الفرقان کا بقیہ حصہ ہے، دوسرا حصہ سورۃ الشعراء کا مکمل حصہ ہے، اور تیسرا سورۃ النمل کا ابتدائی حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر اپنے خاص بندوں کے کچھ اوصاف کا تذکرہ کیا ہے۔ عباد الرحمن کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ رحمان کے حقیقی بندے کے چند اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک صفت اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ رب العالمین کے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، زمین میں نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اور اکڑ اور غرور ان کے اندر نہیں ہوا کرتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں سے گفتگو ہوتی ہے تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، یعنی جاہلوں سے، نادانوں سے الجھتے نہیں ہیں، بلکہ ان سے اعراض و گریز کی پالیسی اختیار کرتے ہیں کہ ان سے الجھ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جو راتیں گزارتے ہیں سجدے اور قیام کی حالت میں، یعنی جن کی راتیں نماز تہجد کی حالت میں گزرتی ہیں، راتوں میں اٹھ اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ رحمان کے خاص بندے ہیں جو راتوں میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو مست رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے جڑے رہتے ہیں۔ چوتھی صفت کہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں جو بہت ہی رسوا کن عذاب ہے۔ پانچویں چیز خرچ کرنے میں اعتدال برتتے ہیں، نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخیلی اور کنجوسی ان کا طریقہ ہے، بلکہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، اپنے سامان کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور میانہ روی اختیار کرتے ہوئے معتدل مقدار میں اپنی دولت کو اپنے ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چھٹی صفت ان کی یہ ہے کہ شرک سے اجتناب کرتے ہیں، اور ساتویں صفت یہ ہے کہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے اور قتل کے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ زناکاری اور بدکاری سے بھی دور رہتے ہیں، وہ پاک دامن ہیں، زنا کا ارتکاب نہیں کرتے۔ نویں بات جو ان کی صفت ہے وہ یہ کہ جھوٹی گواہی سے بچتے ہیں، اپنے ہوں پرائے ہوں سچ بولتے ہیں جب بھی بولنے کی ضرورت پڑے، اور کسی کے لیے بھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے خاص بندوں کی صفت ہے۔ آج لوگ اپنے کو دیکھ کر کے جھوٹی سچی ساری گواہیوں کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے اپنے کی جان بچ جائے، ان کو چھٹکارا مل جائے یا وہ جیت جائے، اس کے لیے سارے جھوٹ بولنے پڑے وہ تیار رہتے ہیں۔ لہذا اللہ کے خاص بندے بنیں، عباد الرحمن کی صفت اپنے اندر پیدا کریں کہ کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دینی ہے۔ 10ویں صفت یہ ہے کہ بری مجلسوں میں شرکت نہیں کرتے، ایسی مجلسیں جو گناہ کی ہیں، برائی کی باتیں جہاں ہوتی ہیں، حرام کاموں کا ارتکاب جہاں کیا جاتا ہے، غلط چیزوں کے استعمال جہاں کیے جاتے ہیں، ان مجلسوں میں بیٹھتے ہی نہیں، ان مجلسوں سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ 11ویں چیز ذکر الہی سے متاثر ہوتے ہیں، جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کے ایمان میں تازگی آتی ہے، ان کے اندر ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہر اعتبار سے ان کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے خاص بندے ہیں۔ 12ویں صفت ان کی
یہ ہے کہ نیک بیوی اور بچوں کی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بیوی بھی نیک ہو اور اولاد بھی نیک ہوں۔ اس کے علاوہ دوسری چیز اس پارے کے اندر یہ ہے کہ توبہ و استغفار کا کتنا بڑا انعام ہے اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، کہ جو شخص توبہ کرے، ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کرے، اعمال صالحہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کی مہربانی دیکھیے اور اللہ رب العالمین کی بخشش کا اندازہ لگائیے کہ انسان اگر توبہ کر لے سچے دل سے تو اب تک جو ہمارے کالے کرتوت ہمارے لیے وبال جان بن چکے تھے، جو ہمارے لیے رسوائی کا سامان بن چکا تھا، اب وہی ہمارے لیے رحمت کا نمونہ بن چکا ہے، وہی چیز ہمارے لیے رحمت بن چکی ہے اور وہی مصیبت ہمارے لیے نعمت بن چکی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اگر ہزاروں گناہ تھے تو توبہ کرنے کی وجہ سے، ایمان میں پختہ ہونے کی وجہ سے، اعمال اچھے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے ہم اور آپ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم معافی مانگتے ہی نہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہی نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائی کسے رہ روئے منزل ہی نہیں، کہ ہم تو گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو گناہوں کی بخشش طلب کرے، گناہوں کی معافی کا طلبگار ہو، کوئی مانگے معاف تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، اور معافی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے رہا ہے۔ لہذا ہم سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں کہ زندگی بھر کے کالے کرتوت ہمارے لیے رحمت بن جائیں گے اور وہ نیکیاں ثابت ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے لیے ثواب بن جائیں گے۔ لہذا سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ سورۃ الشعراء، اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے 7 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام، ان سب کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر کیا ہے۔ ان سارے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ پچھلے پاروں کے اندر ہم کر چکے ہیں، اس لیے اگر آپ ان کے بارے میں تفصیلات دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پچھلے ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین نے یہ بیان کی ہے کہ قیامت کے دن نہ انسان کا مال کچھ کام آئے گا اور نہ اس کی اولاد کچھ کام آئے گی۔ آج انسان عموماً انہی دو چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین سے غافل ہے، عبادتوں سے غافل ہے، اپنی مقصد زندگی کو بھلا ہوا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مال و دولت کی لالچ، انسان دولت کے نشے میں اس قدر چور ہے، اس قدر مدہوش ہے کہ زندگی کا مقصد بھول چکا ہے۔ اس کمانے کے چکر میں انسان سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے، عبادتوں تک کو بھلا دیتا ہے۔ ایسے ہی اولاد ہے، اولاد کی دنیاوی تعلیم اور دنیاوی ترقی کے لیے انسان اپنی زندگی کی پوری پونجی لگا دیتا ہے، پوری دولت کو لٹا دیتا ہے اور زندگی کا بہترین سرمایہ اور زندگی کے حسین لمحات کو اپنی اولاد کی دنیا کی ترقی کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اگر اللہ کے لیے نہ کیے ہوں تو کوئی بھی چیز ان کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ جس دن نہ ہی انسان کا مال کچھ کام آئے گا اور نہ ہی اس کی اولاد کچھ کام آئے گی، مگر یہ کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن وہی انسان سرخرو ہوگا جو بے عیب دل لے کر کے آئے گا، جو قلب سلیم لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جن کا دل گناہوں سے، برائیوں سے اور غلط اعمال سے پاک و صاف ہوں گے، اور ہر اعتبار سے اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادت سے جن کے دل معمور ہوں گے، وہی قیامت کے دن سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اگر قلب سلیم نہیں ہے، آج ہماری حالت یہ ہے کہ دن بھر ہم گناہ میں ڈوبے رہتے ہیں، ہمارے دل گناہوں سے لت پت ہو چکے ہیں، ہمارے دل گناہوں سے بھر چکے ہیں اور امید جنت کی لگائے ہوئے ہیں۔ ایک شاعر نے بڑی بہترین بات کہی ہے، شاعر کہتا ہے چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں
اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، تو پہلے ہمارے دل ویسا ہونا چاہیے، تب جا کر کے دنیا کی بلندی اور آخرت کی بلندی پائیں گے۔ اگر گناہوں سے لت پت ہیں تو جب ہمارا دل ہی صاف نہیں ہے تو پھر آخرت میں نجات کی امید ہی نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے بارے میں کہا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ قیامت کے دن مومنوں کے لیے جنت کو قریب کر دیا جائے گا اور کافروں کے لیے، گنہگاروں کے لیے، گمراہوں کے لیے جہنم کو قریب کر دیا جائے گا، تاکہ مومنوں کو مزید خوشی ملے اور کافروں کو مزید افسوس کا سامنا کرنا ہو کہ جہنم میں داخل ہونے سے پہلے وہ افسوس کرنا شروع کر دے اور مومنوں کی تڑپ اور خوشی مزید بڑھتی چلے جائے۔ تو مومنوں کی خوشی میں اضافے کے لیے اور کافروں کی ندامت اور حسرت میں اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ داخلے سے پہلے ہی جنت اور جہنم کو اس کے قریب لا کر حاضر کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کی حقانیت کو بیان کیا ہے کہ قرآن وہ کلام الہی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اتارا ہے، اور یہ قرآن ٹھوس عربی زبان میں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ پیغمبروں کی دعوت، اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی پیغمبروں کا تذکرہ کیا، اور ان کے تذکرے میں اللہ رب العزت نے ایک بات یہ بیان فرمائی انی لکم رسول امین، کہ سارے پیغمبر یہی کہتے ہیں کہ میں امانت دار پیغمبر ہوں، اللہ کا قاصد ہوں، امانت دار ہوں، اور میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ اس لیے اے لوگو فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری تابع داری کرو۔ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، میں کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا، میں تو ساری امید اللہ رب العالمین سے لگائے ہوئے ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے اس کے بدلے کا طلبگار ہوں کہ وہی اس کا بدلہ اور اس کا صلہ مجھے دینے والا ہے۔ تم سے میں کچھ بھی نہیں چاہتا، بس یہی چاہتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری تابع داری کرو، میری بات مان لو، میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں۔ لیکن لوگوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو عذاب سے دوچار کیا۔ اب اس کے بعد اس صورت کے اندر شعراء کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شعراء کی پیروی تو وہی لوگ کرتے ہیں جو گمراہ ہیں، یعنی شعراء کی پیروی کرنے والے عموماً گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں، ایسی شاعری کرتے ہیں جس پر وہ خود بھی عمل نہیں کرتے۔ تو ایسے شعراء کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ عموماً شعراء کی اکثریت ایسی ہوتی ہیں کہ وہ لایعنی شاعری کرتے ہیں، ایسی شاعری کرتے ہیں جس پر خود بھی عمل نہ کرتے ہوں، تو ایسے شعراء کی مذمت کی گئی ہے۔ اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایسے شعراء کو مستثنیٰ کیا ہے جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو، جن کے اعمال صالح ہوں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، کیونکہ ایسا شاعر جو ایمان میں پختہ ہو، عمل جن کا صالح ہو اور جو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا ہو، وہ کبھی بیہودہ شاعری کر ہی نہیں سکتا، غلط شاعری کر ہی نہیں سکتا، فحش اور برائی والی شاعری کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان شعراء کو مستثنیٰ کیا ہے کہ ایسے شعراء اس سے مستثنیٰ ہیں۔ لہذا اس نقطے میں یہ کہنا ہے کہ ایسی شاعری جو اسلام کی تائید میں ہو، اسلام کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہو، یا شرک کی تردید کی گئی ہو، یا کوئی اس کے اندر فائدے کی بات ہو، انسانیت کی بات ہو، تو ایسی شاعری جائز ہے۔ جس میں کوئی فائدہ ہو، اچھائی ہو، افراط و تفریط سے پاک ہوں اور ایسے ہی فحش گوئی سے کوسوں دور ہوں، تو ایسی شاعری جائز ہے۔ البتہ ایسی شاعری جو فحش چیزوں پر مشتمل ہو، برائیوں پر مشتمل ہو اور عشق و معاشقے پر مشتمل ہو، ایسی شاعری جائز نہیں ہے۔ لہذا ایسے شعراء جو اچھی شاعری کرتے ہیں تو یہ شاعری جائز ہے، اور جو خراب شاعری کرتے ہیں اس شاعری کا جواز ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی شاعری کی تائید کی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی میں کھڑا کر دیا کرتے تھے اور شعر پڑھنے کے لیے ان سے کہا کرتے تھے۔ ایسے ہی کفار کی جانب سے جب اشعار کے ذریعہ اسلام پر حملہ کیا جاتا تو آپ اشعار کے ذریعہ جو شاعر صحابہ کرام تھے ان کو دفاع کے لیے کہا کرتے تھے کہ آپ ہماری جانب سے ان کو جواب پیش کریں، اور وہ اشعار کے ذریعہ ان کو جواب دیا کرتے تھے۔ لہٰذا جو شاعری کرتے ہیں ان سے یہی کہنا ہے کہ اچھی شاعری کریں۔ تیسری صورت سورۃ النمل ہے۔ اس صورت کو سورۃ النمل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں چیونٹیوں کا تذکرہ ہے، اور نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، اس لیے اس کا نام سورۃ النمل پڑ گیا ہے۔ اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے 5 انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ کیا ہے، اور ان واقعات کو ذکر کر کے نبی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ان واقعات کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ واقعتاً آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، ورنہ پچھلے لوگوں کے واقعات جیسے پیش آئے تھے من و ان ویسے یہ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ ہی کی جانب سے ان کو الہام کیا گیا ہے، وحی کی گئی ہے جو لوگوں کے سامنے یہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات ہے سلیمان علیہ السلام کی امتیازی حکمرانی کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے۔ ایسی حکومت اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی کہ دنیا میں ایسا حکمراں کسی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا تھا۔ یہ ایسے حکمراں تھے کہ چرند پرند انسان جنات حیوانات یہاں تک کہ ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان کے حکم سے ہوائیں چلتی تھی، جس جانب وہ چلنے کے لیے کہہ دیں ہوائیں چل پڑتی تھیں۔ ایسے ہی حیوانات ان کے تابع تھے، جنات اور انسان ان کے تابع تھے، ان کے ماتحت تھے، پرندوں کی بولیوں کو یہ سمجھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کی ایسی بے مثال حکمرانی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر کیا ہے۔ ایسے ہی تیسری بات چیونٹیوں کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنی جماعت کے ساتھ گزر رہے تھے چیونٹیوں کے میدان سے۔ جب جماعت کو دیکھا چیونٹیوں نے تو ایک چیونٹی کہنے لگی قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ اے چیونٹیوں کی جماعت اپنی بلوں میں گھس جاؤ کہیں سلیمان اور ان کے لشکر لاشعوری طور پر تمہیں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے ان باتوں کو سن کر، چونکہ وہ پرندوں کی بولیوں کو ہر ایک کی بولیوں کو سمجھ لیا کرتے تھے، ان کی اس بات کو سن کر ہنسنے لگے اور اللہ رب العالمین سے اس نعمت پر شکر گزاری کی توفیق مانگی کہ اللہ تو نے اتنی عظیم نعمت دی ہے، شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے اور ایسے ہی اچھے اعمال کرنے کی بھی تو ہمیں توفیق دے، جس سے ایسے اعمال کے جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو یہ چیونٹیوں کا بھی واقعہ اس سورت کے اندر موجود ہے، جس سے اس سورت کا نام سورۃ النمل پڑا ہے۔ آخری جو واقعہ ہے وہ ملکہ سبا بلقیس کا قصہ اس پارے کے اندر موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی خبر گیری کی، ان کی خبر لی تو دیکھا کہ ہدہد غائب ہے۔ کہا کیا بات ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ اگر وہ اپنی غیر حاضری پر کوئی ٹھوس دلیل اگر نہ پیش کرے، کوئی صحیح مجبوری اگر پیش نہ کرے تو ہم اس کو سخت سے سخت سزا دیں گے یا ان کو ذبح کر ڈالیں گے۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ اس نے آ کر کہا کہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں سبا سے کہ آپ نے اس خبر کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنا ہے۔ وہاں ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے اور اس کا تخت بہت بڑا ہے، اور اس کو اور اس کے ماننے والے کو، اس کے ماتحت لوگوں کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ ہدہد پرندے کو بھی تعجب ہے کہ عورت حکمرانی کے لائق نہیں ہے، اور اس کی حکمرانی باعث تعجب ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ عورت بھی مردوں کے برابر ہیں اور وہ سب کچھ کر سکتی ہیں، جبکہ شرعی دلائل موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے کہ عورت حکمرانی نہیں کر سکتی۔ اس کے ہاتھ پر اگر حکمرانی دے دی جائے اور اس کے ہاتھ میں اگر ملک کا باغ ڈور دے دیا جائے تو پورا ملک تباہ ہو جائے گا، لہذا عورت اس قابل نہیں ہے، اس کی ذمہ داریاں دوسری ہیں۔ یہ المہم یہاں ملکہ سبا بلقیس کا تذکرہ ہوا ہے۔ سبا یہ صنعاء جو یمن کے اندر ہے وہاں سے 3 دن کے فاصلے کے اوپر واقع ہے، اور یہ معارب یمن کے نام سے مشہور ہے۔ تو یہاں بلقیس کا محل تھا، پایہ تخت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شخص کو اس خبر کی تصدیق کے لیے بھیجا، وہ گئے اور جا کر کے ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا دیا۔ انہوں نے خط دے کر کے بھیجا تھا، وہ خط پڑھتی ہیں، اپنے درباریوں کو، اپنے سرداروں کو بلاتی ہیں کہ سنو میرے پاس ایک باوقت خط آیا ہے جو سلیمان کی جانب سے ہے اور بخشش کرنے والے مہربان رب کے نام سے شروع ہے، اور اس میں مجھے یہ دعوت پیش کیا گیا ہے کہ میں ایمان لا کر اس کے پاس حاضر ہو جاؤں۔ میرے درباریوں، میرے سرداروں، تم بتاؤ کہ میں کیا کروں، اور میں کوئی بھی فیصلہ تم لوگوں سے مشورہ کیے بغیر نہیں کرتی ہوں، اس لیے تم لوگ مشورہ دو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم طاقت و قوت کے اعتبار سے کمزور نہیں ہیں، اس لیے ہم طاقت و قوت کے اعتبار سے مقابلے کے لیے تیار ہیں، باقی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ سوچ لیں کہ کیا قدم اٹھانے والی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی قوم میں داخل ہوتے ہیں تو پوری قوم کو تہس نہس کر کے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایسے ہی کریں گے، اس لیے
ان کو جانچنے کا پرکھنے کا ایک طریقہ میرے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ میرے پاس سے ہدیہ لے کر جا کر ان کو پیش کریں۔ اگر وہ قبول کر لیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ دنیا کا طلبگار ہے، دنیا دار ہے، وہ حق پرست نہیں ہے۔ اگر ہمارے ہدیے کو واپس لوٹا دیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ایمان لائے بغیر پھر کوئی چارہ ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ وہ بھیجتے ہیں تحفہ دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے تحفے کو رد کر دیتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جو عنایت کیا ہے، جو مجھے دیا ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اس لیے اب میں ایسی فوج کے ذریعہ ان پر حملہ آور ہونے والا ہوں کہ دفاع کی طاقت ہی وہ نہیں رکھ سکتی، وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتی۔ اور پھر اپنے لوگوں میں سے اور اپنے ماتحت کے لوگوں میں سے حکم دیتے ہیں کہ کون ہے جو اس کے پایہ تخت کو میرے پاس اٹھا کر لائے۔ ایک نے کہا کہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے میں اس کے پایہ تخت کو اٹھا کر آپ کے پاس حاضر کر دوں گا، اور دوسرے نے کہا کہ آپ پلک جھپکنے میں جتنی دیر لگائیں گے اس سے پہلے اس کے پایہ تخت کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دوں گا، اور حاضر بھی کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہاں یمن اور کہاں یہ بیت المقدس، تقریباً 1500 میل کا فاصلہ ہے، 1500 جانے میں 1500 آنے میں 3000 میل کا فاصلہ ہو گیا، اور صرف پلک جھپکنے میں، آنکھ جھپکنے میں جتنی دیر انسان لگائے اتنی دیر میں اس کے پایہ تخت کو، اس کے محل کو صنعاء سے اٹھا کر لے آتے ہیں اور آ کر بیت المقدس میں رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی قوت اللہ رب العالمین نے دی تھی، اور اس کے ماتحت اور جن لوگوں کو ان کے تابع بنایا تھا ان لوگوں کے پاس بھی اللہ رب العزت کی جانب سے ایسی قوت تھی۔ تو جب اس کے پایہ تخت کو لایا گیا، کہا اس کو تبدیل کر دو، اس کی شکل و صورت کو بدل دو، اور پھر بلقیس ان کے پاس حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تمہارا پایہ تخت یہی ہے؟ تو وہ جواب دیتی ہے بڑے ہی محتاط انداز میں، کأنہ ہوا، گویا یہ وہی ہے، گویا یہ وہی ہے۔ اب اندازہ لگائیے آپ، اس لیے کہ اس کو تبدیل کر دیا گیا تھا، لہذا مکمل طور پر اقرار بھی نہیں کر سکتی تھی، اور انسان جہاں رہتا ہے جس کو ہمیشہ دیکھتا ہے تو پہچان ہی لیتا ہے، بھلے ہی تھوڑا سا ہی لیکن پہچان ہی لیتا ہے، اس لیے مکمل طور پر انکار بھی نہیں کر سکی، کہا گویا یہ وہی ہے، یعنی انکار بھی نہیں ہے مکمل طور پر، اقرار بھی نہیں ہے، محتاط جواب ہے۔ المہم حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو محل میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ جب محل میں داخل ہوئی تو پورا محل ہی شیشے کا ہے، زمین بھی، فرش بھی شیشے کا ہے۔ وہ پانی سمجھ کر کے وہ اپنے کپڑے کو سمیٹنے لگتی ہیں کہ نیچے زمین میں پانی ہے۔ یہ عموماً ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بعض جگہوں پر ایسا احساس ہوتا ہے، لیکن پانی نہیں ہوتا ہے، پانی سمجھ کر کے کپڑے ہم سمیٹنے لگتے ہیں۔ تو ان کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو ملکہ سبا بلقیس مسلمان ہو گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن اور سنت اس سلسلے میں خاموش ہے۔ البتہ اسرائیلی روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان بعد میں نکاح ہوا، وہ دونوں آپس میں شادی کر لیتے ہیں، لیکن جب قرآن و سنت اس سلسلے میں خاموش ہے تو ہمارے لیے اس سلسلے میں خاموش ہی رہنا زیادہ بہتر ہے، واللہ عالم بالصواب۔ المہم یہ واقعہ اس پارے کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ اور ڈھیر ساری باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کو کثرت سے پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس کی دعوت کو کائنات کے اندر عام کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔